بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالخلاصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے؟ میں نے عرض کیا، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ قبیلہ حماس کے 150 سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے سوار تھے، لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ذوالخلاصہ سے کیوں نہیں بے فکر کرتے؟ یہ قبیلہ خشام کا ایک بت خانہ تھا، اسے کعبہ جمانیہ بھی کہتے تھے۔ چنانچہ میں 150 قبیلہ حماس کے سواروں کو لے کر روانہ ہوا۔ یہ سب اچھے شاہ سوار تھے، مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، جہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیاں کا اثر اپنے سینے میں پایا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پایا ہوا بنا دے۔ پھر وہ اس بت خانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھانک کر اس میں آگ لگا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی۔ جرجا کے علیچی نے آ کر عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلا جب تک وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح جل کر سیاہ نہیں ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حماس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو غزوہ ذات الاثلاث کے لیے امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ سے واپس آ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ فرمایا کہ عائشہ۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے والد۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا کہ عمر۔ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے، بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دیں۔ یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے میں دریا کے راستے سے سفر کر رہا تھا۔ اس وقت یمن کے 2 آدمی ذوالقلقہ اور ذوالعمرو سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا۔ اس پر ذوالعمرو نے کہا، اگر تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو ان کی وفات کو بھی 3 دن گزر چکے ہیں۔ یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں ہمیں مدینے کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دیے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینے آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے۔
پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی باتوں کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں۔ بہت دنوں بعد خلافت عمری میں ذو عمرو نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جرجا تمہارا مجھ پر احسان ہے اور تمہیں میں ایک بات بتاؤں کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے گا تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے، لیکن جب امرات کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے تو تمہارا امیر بادشاہ بن جائیں گے، بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس میں 300 آدمی شریک تھے۔ خیر ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا۔ جو کچھ بچ رہا تھا وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھانے کو دیتے رہے۔ آخر جب یہ بھی ختم کے قریب پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک کھجور آتی تھی۔ وہاب نے کہا، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ ایک کھجور ہی غنیمت تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں، بڑے ٹیلے کی طرح ایک مچھلی نکل کر پڑی ہے۔ اس مچھلی کو سارا لشکر 18 راتوں تک کھاتا رہا۔ بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کی پسلیوں کی 2 ہڈیاں کھڑی کی گئیں۔ وہ اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا وہ ان کے تلے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن منع میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے۔ بنو تمامہ کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تمامہ بشارت قبول کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بشارت تو آپ ہمیں دے چکے، کچھ مال بھی دے دیجیے۔ ان کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کا اثر دیکھا گیا۔ پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمامہ نے بشارت نہیں قبول کی، تم قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بشارت قبول ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔